معزز سامعین حضرات، آپ کے سامنے میں لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بس چند ایک باتیں جو کہ ہمیں اور آپ کو حالات کی مناسبت سے سمجھنا چاہیے، ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملک کے جو حالات ہیں، ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو رویے اختیار کیے جا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر ہم اب بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کبھی نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جتنے بھی انتشارات ہے، اختلافات ہے، اگر ہم اس موڑ پر ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیے اور اپنے اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے ایک امت بن کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بیس نہیں بنائیں، تو پھر سمجھیے آنے والے جو اوقات ہے وہ ہمارے اور آپ کے نیو جنریشن کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے اور خطرناک اور برا ثابت ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں ابھی کے کرنٹ ٹائم میں فی الوقت جتنے بھی ہمارے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھائی ہیں، پھر بھی ایمان کے اوپر ہیں آنے والے نئے بچے کے دور سے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد، یعنی ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ ایمان میں کمی آتی ہی رہیں گی۔ اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے، قرآن سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ جس ملک میں آپ ہیں کوئی دباؤ نہیں ہے کہ آپ 5 اوقات کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے کس ڈپارٹمنٹ میں آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہو، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ایمان کا جو بیس تھا، ایمان کا جو مقصد تھا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ اقام الصلاۃ، کہ 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اس میں سب سے پہلی چیز شہادتین کی گواہی دینا، اور اس کے بعد شہادتین کی گواہی دینے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ لیکن کسی بھی مسلک کے لوگ ہو نماز قائم کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اتنے اختلافاتی موضوعات کو، اتنے سوالات کو عالم علماء کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، مفتیان دین کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کا مسئلہ بھی کیسے حل کریں، یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر ایسے انتشارات میں ہم پڑے رہیں گے تو یاد رکھیے پھر ہمارے آنے والے اوقات کے محافظ کون ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے یوکرین اور روسیا میں جنگ چل رہی ہے، اور یوکرین کے لیے لوگ مطلب ہے نا کتنی دعائی اور کتنی مطلب آواز لگا رہے ہیں، لیکن وہی کام سیریا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا، اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا، لیکن کوئی آواز اٹھانے والے آج تک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ جب ہم سے اور آپ سے کسی لیڈر کو ووٹ لینا رہتا ہے، آ کر کے کتنی ہمدردی جتاتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ابھی رتلام میں بھی ادھر ادھر معاملہ ہوا، کوئی لیڈر سامنے آئے؟ کوئی نہیں آئے، اور کل بھی نہیں آئیں گے، یاد رکھیے۔ اس لیے آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی، اپنے ایمان کی حفاظت آپ کو ہی کرنی ہوگی۔ یہ چمن اگر آپ نے لگایا ہے تو اس چمن کی نگہبانی بھی آپ کو ہی کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ایسے حالات میں بھی ہم ایک نہیں ہوئے تو پھر سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہی آئے گا، ہے نا۔ اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید کی آیت کے اوپر غور کیجئے، قرآن مجید نے کیا اعلان کیا؟ یوم تنصرکم اللہ ینصرکم۔ دیکھو اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ شرط ہے یہاں، میں آپ کو بولوں اگر آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کے گھر جاؤں گا۔ پتہ کیا چلا کہ آپ اگر میرے گھر نہیں آتے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو اگر ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ہماری مدد کیوں کرے؟ اگر مان لیجئے
انڈیا میں مانا جا رہا ہے، ایسے تو ہم 40 کروڑ سے بھی اوپر ہو گئے، لیکن ابھی کے سروے کے حساب سے لوگ کہتے ہیں آج تک ہم 25 کروڑ ہی ہیں۔ اگر مان لیجئے 25 کروڑ مسلمان کافر ہو جائے، اللہ کو کیا بگڑے گا؟ اللہ کو کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نقصان ہوگا؟ کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ آج کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس مسجد میں کبھی 5 اوقات کی اذانیں ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھی، آج وہ تمام کی تمام مساجد خالی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ٹورسٹ کا اڈا بن چکا ہے، اور یہ انگریز لوگ ننگے ننگے کپڑے پہن کر کے ہمارے مصلی اور محراب تک جا کر کے فوٹو کھینچواتے ہیں، ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تو پھر بھلا بتائیے، اللہ کے دین کو کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا۔ نقصان کس کا ہو رہا؟ ہمارا اور آپ کا ہو رہا۔ ایک تو دینی طور پہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہم صحیح اور کامل مسلمان نہیں ہیں، دنیاوی طور پہ یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان کے نام پہ مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ہمارے تمام معاملات کو پیچھے کر دیے گئے۔ انگریز کے دور میں بھی مسلمان نا بہت اچھے مسانید کے اوپر قابض تھے، 30% مسلمان انڈیا کے تمام مراحل کے اوپر اور تمام مسانید و دفاتر کے اوپر قابض تھے۔ لوگ مطلب ان کو چاہتے تھے، وہاں کے جج تھے، کہیں کے کوئی اور ڈپارٹمنٹ کے میجر تھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آج جو ہے اس 3 کے اوپر سے 0 ہٹا کر کے 30 کے اوپر سے بس 3 کر دیا گیا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ 3 بھی ختم کر کے ہے نا 0+1 کر دیا جائے گا۔ کیا ہم کریں گے؟ ووٹ کا ادھیکار چھین لیا جائے گا، کیا ہم کریں گے؟ آج سے نہ کچھ کر پائیں اور نہ کر پائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راز میرے بھائیوں، آپ ہم اور سب ہی جانتے ہیں، کیا؟ مسلمانوں کی عیاشی، مسلمانوں کی عیاشی۔ اگر ہم میں سے کوئی پیسے والے بھائی ہیں، ان کی ذرہ برابر بھی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ ہم دین سے جڑے، ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے، تو حالات کو بدلنا پڑے گا، جذبات کو بدلنا پڑے گا، خیالات کو بدلنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ اور دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ جو ہے، دوسرا نقطہ جو ہے، ہم لوگ اپنی ذات اور برادری میں الجھے ہوئے ہیں، اپنی ذات اور برادری میں الجھے ہوئے ہیں۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پیپر میں دیکھ رہے ہیں، موبائل میں دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، کیا فلاں بہن RSS کے چڈوں کے ساتھ بھاگ گئی، 4 مہینے تک استعمال کیا، اس کے بعد واپس چھوڑ دیا، 4 مہینے تک ایسا کیا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ سن رہے یا نہیں سن رہے؟ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ ان کی ذات میں ان کو لڑکا نہیں مل رہا ہے۔ اگر لڑکا مل بھی رہا ہے تو بہت زیادہ وہ لڑکی غریب ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سنستھا نہیں ہے، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے، کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ ہم غریب مسلمان بہنوں کی حفاظت کر سکے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کو یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقے کو یاد کیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، آپ کو فکر ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں آپ نے کیا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کیا کیا؟ زکوٰۃ کی ترغیب دلائی۔ زکوٰۃ کی کیوں؟ زکوٰۃ کی ترغیب کیوں؟ اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے؟ اپنے جائیداد خریدنے کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج کے عالم علماء جو بھی ان چیزوں کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنے بزنس میں ان پیسوں کو لگاتے ہیں، اپنا بزنس جو ہے نا، اپنے بزنس میں 4 چاند لگاتے ہیں، پھر بچے گا تو دیکھیں گے، ہے یا نہیں ہے بھائی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا تمام کے تمام غربا کو، تمام مساکین کو ان پیسوں کو دے کر کے اسلام کی طرف رغبت دلائی، ہے یا نہیں ہے؟ آپ واقعات سنتے ہوں گے، واقعہ سنانے بیٹھو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، لیکن آپ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تنظیم بنائی کہ پوری انسانیت جو ہے فلاح انسانیت اور فلاح و بہبودی سے گونج اٹھی۔ اور ہر طرف آج بھی دیکھ لیجئے، امریکہ کا اگر کوئی انسائکلوپیڈیا کا رائٹر لکھتا ہے، انسانیت میں سب سے زیادہ بڑا دانی، دینے والا، اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرنے والا اگر کوئی انسان گزرے ہیں تو وہ ہے ہمارا اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
क्यों? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब माल आते तो वो माल आते तो थे लेकिन रहते नहीं थे, फौरन ही आप हाजतमंद को दे देते थे, फौरन ही आप जरूरतमंद को दे देते थे। तो हमारी सोसाइटी तो वो सोसाइटी थी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी तंजीम नहीं है। और हम जो फंसे हुए हैं जिन चीजों में, ये बिरादरीवाद में, जातिवाद में मेरे भाइयों, जिनकी वजह से जो है आज इतने हमें शर्मिंदगी को है ना बर्दाश्त करना पड़ता है। वजह क्या है? देखिए पेपर में कोई नाम आता है आसमा का, आसिया का, आयशा का, मेरे भाइयों वहां जात का नाम नहीं लिखा होता, याद रखो वो किस जात से थी ये नहीं लिखा होता, और मुसलमानियत दिखाई जाती है। तो मुसलमान बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की थी? कुल 11 शादियां की थी। अब आप खुद ही बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले से ताल्लुक रखते थे उस कबीले का नाम कुरैश कबीला था, सभी को पता है। लेकिन आप गौर कीजिए आपकी बीवियां कितनी कुरैश कबीले से थी। आप खुद देख लीजिएगा, आलिम उलमा से पूछ लीजिएगा, अपने अपने मसलक के मुफ्तियों से पूछ लीजिएगा, आपको बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा इंडोर्स किया इस मसले को, खंडन किया, तरदीद किया कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। हाँ, जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे, अल्लाह की कसम कह रहा हूं, आप अपने में तो खुश रहेंगे लेकिन इस्लाम के लिए आप फायदेमंद नहीं रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मुआवजा जरूर करेगा। वजह इसलिए आप जब जाते हैं कब्र में तो कोई सवाल ऐसा वैसा जो हम सोचते हैं यहां नहीं होता है। क्या होता? मन रब्बुका, भला बताओ तेरा रब कौन है, तुमने किसकी इबादत की। अगर कोई बंदा अल्लाह की इबादत किया होता है तो वो तो जवाब दे देता है, और अगर कोई अल्लाह की इबादत नहीं किया तो वो जवाब नहीं दे पाता। वहां पूछा जाता है, किसी शख्सियत के बारे में नहीं पूछा जाता। अगर शख्सियत के बारे में पूछा जाता है तो वो शख्सियत जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शख्सियत बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल बनाया है, कायद बनाया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है, दीन के बारे में पूछा जाता है। मेरे भाइयों, तो मेरी गुजारिश यही है कि है ना ये जातिवाद और बिरादरीवाद को खत्म करे और इस्लामी शादी को रवाज दे।